دیکھیے یہ فیصلہ تو نواز شریف صاحب کو کرنا ہے، لیکن ان کے ایک مسلم لیگ نون کا ایک بڑا مؤثر حلقہ جو ان کے ساتھ بڑا کمیٹڈ ہے، اس کی رائے یہ ہے کہ انہیں وزارت عظمیٰ قبول کرنی چاہیے۔ ایک بار تو وزیر اعظم وہ بنیں گے اور اس کے بعد وہ کتنا عرصہ یہ اپنے پاس رکھیں گے قلمدان۔ یہ 2021 سے یہ گفتگو اس سال آ رہا ہے، اس سال والا وعدہ جو ہے وہ ہم سن رہے ہیں۔ بہرحال اخبار ڈان نے اپنے اداریے میں نواز شریف کی سیاست کو رولنگ بائی پراکسی کا عنوان دیا۔ اخبار لکھتا ہے کہ نواز شریف کی محفوظ واپسی کے لیے کئی قوانین بن چکے ہیں، ان کی پارٹی ریاستی سپورٹ کے مزے اڑا رہی ہے۔ لگ رہا ہے کہ دبئی میں پیپلز پارٹی کی قیادت سے مذاکرات کے بعد نواز شریف جلد لاہور کا رخ کریں گے، لیکن نواز شریف مشرق کے بجائے مغرب کی جانب پرواز کر گئے۔ یقیناً اس صورتحال میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ کی مختلف ڈیڈ لائنز کے بعد نواز شریف کی واپسی ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ پچھلے 15 ماہ سے نون لیگ اقتدار میں ہے، اب تو الیکشن ایکٹ میں سیاست سے تاحیات نااہلی کے خلاف ترامیم بھی منظور ہو چکی ہیں۔ نواز شریف کی واپسی میں نہ جانے کیا قباحت ہے۔ دراصل نون لیگ اپنے قائد کے کیسز کے مکمل خاتمے میں کسی قسم کا شاید کوئی رسک نہیں لینا چاہتی، شاید یہ وجہ رہی ہوگی۔ ڈان اخبار کے اداریے میں کہا گیا، یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ نواز شریف کا اصل پلان کیا ہے۔ وہ چوتھی مرتبہ اقتدار کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں، لیکن واپسی میں سنجیدہ نہیں لگ رہے۔ قیاس آرائیاں ہیں کہ نواز شریف کو قانونی اور عدالتی طور پہ ریاست سے کلین چٹ درکار ہے۔ ہو سکتا ہے انہیں مکمل خلاصی بھی مل جائے، لیکن ان کی سیاست کا امتحان ووٹرز کا اعتماد بحال کرنا ہوگا، جس میں ان کی دلچسپی نہیں لگتی۔ ڈان لکھتا ہے کہ نواز شریف کو سمجھنا چاہیے کہ وزارت عظمیٰ انہیں تشتری میں سجا کر پیش نہیں کی جائے گی۔ اگر وہ قانونی طور پہ دوبارہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں تو پراکسیز کے ذریعے معاملات کنٹرول کرنے کے بجائے انہیں پاکستان واپس آنا ہوگا، یہ اخبار ڈان کہتا ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں پاکستان کے نامور سینئر ترین صحافیوں میں سے، سینئر ترین ایڈیٹرز میں سے ایک محترم مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شامی صاحب۔ کیا آپ کو کوئی خبر ہے کہ نواز شریف صاحب کب آئیں گے؟ کیونکہ اب ہم نون لیگ والوں سے تو نہیں کہتے، کیونکہ وہ 2020 سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی آئے ابھی آئے ابھی آئے، اور نہ جانے کتنی تاریخیں آ چکی ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ کیا کوئی ٹھوس تاریخ جناب نواز شریف کے ذہن میں ہے کہ وہ کب واپس آئیں گے؟ کامران خان صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑی تفصیل سے تذکرہ کر دیا ہے اور مختلف لیڈروں کے بیانات بھی سنا دیے ہیں۔ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ستمبر کے مہینے میں واپس آئیں گے، اور جب جو ہماری ایوان عدل ہے اس کی لیڈرشپ تبدیل ہو چکی ہوگی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنا منصب سنبھال چکے ہوں گے، تو اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں پاکستان واپس آئیں گے اور اپنے جو مقدمات ہیں ان کا سامنا کریں گے عدالتوں میں۔ تو آپ کے اس سے پہلے جو یہ تمام گفتگو ہوتی رہی، مریم بی بی کے سال 2020 سے مسلسل بیانات، ایاز صادق کے بیانات، رانا ثناء اللہ کے بیانات، احسن اقبال کے بیانات کہ بس جی ڈاکٹر ان کو اجازت دیں گے تو وہ آئیں گے، تو وہ کیا تھا سب؟ دیکھیں، مجھے ذاتی طور پر تو علم نہیں ہے کہ ان کی صحت کا عالم کیا ہے، جو ان کے پلیٹلیٹس کم ہوئے تھے اور اس کے اسباب کیا تھے، اور پھر وہ جو زیر علاج رہے تو ان کے ڈاکٹروں نے انہیں کیا مشورہ دیا۔ میرا خیال جو ان کی انڈر ٹیکنگ تھی اس میں یہ بات بھی تھی کہ پاکستانی سفارت خانہ جو ہے وہ ان کے معالج سے رابطہ رکھے گا اور رپورٹ جو ہے وقتاً فوقتاً دیتا رہے گا، تو میرا خیال سفارت خانے نے بھی کوئی ایسا اہتمام نہیں کیا، تو اس لیے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ان کی صحت کا معاملہ کیا رہا اور اب وہ کس یعنی مرحلے میں ہیں، لیکن بظاہر یہی لگتا ہے کہ ان کی صحت جو ہے بحال ہو چکی ہے اور اب وہ واپسی کا ارادہ باندھ رہے ہیں۔ کیا اور پاکستان کا منظر بھی تبدیل ہو چکا ہے۔ مصروفیات کیا ہیں؟ دراصل کیا مصروفیات ہیں؟ ہم نے کچھ عرصے پہلے چند ہفتے قبل سنا کہ وہ اچانک دبئی تشریف لائے، پھر وہ اور ان کی صاحبزادی آصف زرداری صاحب اور ان کے صاحبزادے کے ساتھ ان کی 2-3 دن نشست جاری رہی، جس کی کسی قسم کی کوئی خبر جاری نہیں کی گئی۔ پھر اس کے بعد وہ سعودی عرب چلے گئے، پھر وہ واپس شاید دبئی تشریف لا رہے ہیں، پھر وہ لنڈن چلے جائیں گے۔ یہ نواز شریف صاحب کی کیا مصروفیات ہیں؟
اور اس میں کیوں اتنی خاموشی کے ساتھ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور کیا ڈسکشن کیا ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے پاکستانی سیاست سے تو وہ کٹے ہوئے نہیں ہیں، اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور جو بڑے اہم فیصلے جو ہیں ان کی مشاورت سے ممکن ہوئے ہیں، اور آج جو بھی حالات ہیں اس میں ان کا بڑا ہاتھ ہے اور ان کی صورت گری میں. تو ظاہر ہے کہ وہ آئندہ کا جو نقشہ بنا رہے ہیں، اب الیکشن کب ہوں گے، نگران حکومت کیسے بنے گی، یہ سارے معاملات زیر بحث ہوں گے. اور پھر یہ کہ ان کے دوستوں، پاکستان کے جو دوست ہیں ان سے بھی ہم کٹ گئے تھے، ان کے ساتھ بھی اعتماد کی بحالی ہے. متحدہ عرب امارات ہے، سعودی عرب ہے، وہاں ان کے لیے اچھی گڈ ول موجود ہے. تو یہ سارے معاملات پاکستان کے داخلی معاملات. ایک بنیادی سوال میں پوچھتا ہوں شامی صاحب، اس کا بتائیے ہاں یا نہ میں جواب، کہ کیا نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں؟ مسلم لیگ نون کے آئندہ الیکشن کے اندر وہ کینڈیڈیٹ ہوں گے چوتھی بار؟ کیونکہ اب ظاہر ہے اس کی راستے کی رکاوٹیں تو اب سب دور ہو گئی ہیں. دیکھیے یہ فیصلہ تو نواز شریف صاحب کو کرنا ہے، لیکن ان کے ایک مسلم لیگ نون کا ایک بڑا مؤثر حلقہ جو ان کے ساتھ بڑا کمیٹڈ ہے، اس کی رائے یہ ہے کہ انہیں وزارت عظمیٰ قبول کرنی چاہیے. ان کی عزت اور ساکھ جو ہے اس سے بحال ہوگی، اور خواہ اس کے بعد وہ اس کو چھوڑ دیں، یعنی چند ماہ کے بعد وہ دستبردار ہو جائیں اور کسی اور کے سپرد کر دیں. تو اس طرح سے مختلف باتیں ابھی ہو رہی ہیں، لیکن میرا خیال ہے ایک بار تو وزیر اعظم وہ بنیں گے، اور اس کے بعد وہ کتنا عرصہ یہ اپنے پاس رکھیں گے قلمدان، شامی صاحب اس کے بارے میں ہم کہہ نہیں اس میں سکتے. سب سے اہم بات یہ کہ خود شہباز شریف صاحب 3 بار کہہ چکے ہیں کہ یہ عہدہ جو ہے یہ نواز شریف کی امانت ہے، یہ نواز شریف کو وزیر اعظم بننا ہے. سب سے زیادہ متلاشی اور سب سے زیادہ شدت سے بات تو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بننا چاہیے. ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو لیڈرشپ ہے وہ اسی کا ایک پرتو ہے. تو نواز شریف صاحب اگر ان کے سر پر ان کا ہاتھ نہ ہو تو شہباز شریف صاحب معاملات اس طرح سے چلا نہیں سکتے. اور یہی ہماری سیاست جو ہے اس کا تربیہ کہہ لیجئے یا المیہ کہہ لیجئے، وہ سیاست ہماری افراد کے گرد گھومتی ہے. اور ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب کو نہ مسلم لیگ نون کی سیاست سے آپ الگ کر سکتے ہیں، نہ پاکستان کی سیاست سے الگ کر سکتے ہیں. جس طرح عمران خان صاحب نہ وزارت عظمیٰ کی ایک جمہوری کاوش سے علیحدہ کر سکتے ہیں. ہاں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میرا خیال جو معاملہ جس طرح سے ان کو اقتدار سے الگ کیا گیا اور جس طرح ان کے خلاف جو ہے ایک متحدہ محاذ بنایا گیا، اس کی تو ساری تفصیل منظر عام پر آ رہی ہے. اس کے مختلف کردار جو ہیں خود ہی بول رہے ہیں اور اپنے خلاف گواہیاں دے رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کو ایگزونریٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور ان کی میرا خیال ساکھ جو ہے اور ان کی جو عزت ہے بڑی حد تک تو بحال ہو چکی ہے. بڑی نوازش. جناب مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود تھے.